بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ، باب فی الرؤيا، باب ہے رؤیت کے بارے میں۔ رؤیت یعنی رؤیت الہی، رؤیت الہی یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنتی لوگ اللہ رب العالمین کا جنت میں دیدار کریں گے، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے ہر قسم کی نعمت جب دے دے گا، پھر پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا، جس سے جنتیوں کو سب سے زیادہ راحت، سکون اور انہیں خوشی ہوگی۔ تو مسلمانوں میں سے بعض بدعتی فرقے ایسے ہیں جو رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رؤیت کوئی چیز نہیں ہے، جنت میں رؤیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ ہر چیز کا ادراک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس آیت میں رؤیت کی نفی نہیں ہے، ادراک الگ چیز ہے اور رؤیت الگ چیز ہے۔ کوئی شخص جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا ادراک بھی کرتا ہو، تو رؤیت الگ چیز ہے اور ادراک الگ چیز ہے، اس لیے یہ آیت ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس آیت سے بھی بدعتی لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لن ترانی۔ تو اس آیت کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کے متعلق یہ حکم ہے، دنیا میں کوئی شخص، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، لیکن جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ مسئلہ، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے اور آیات سے ثابت ہے۔ آئیے کچھ احادیث اور کچھ نصوص پڑھتے ہیں جنہیں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابی داود میں ذکر کیا ہے۔ پہلی روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جرير ووكيع وابو اسامہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر الى القمر ليلة البدر ليلة 14۔ روایت ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر چاند کی طرف دیکھا۔ لیلۃ البدر یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ فنظر الی القمر لیلۃ البدر، لیلۃ البدر یعنی لیلۃ 14، 14ویں رات کا چاند۔ گویا کی لیلۃ البدر کی وضاحت آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابی رسول نے خود فرما دی ہے، لیلہ 14، 14ویں رات، اس رات مکمل طور پر پوری رات چاند رہتا ہے اور پوری رات روشن رہتی ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون فی رؤیتہ، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اس کو، جیسا کہ تم چاند کو دیکھ رہے ہو ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، تم اس کی رؤیت میں کسی قسم کی پریشانی، کوئی دقت، کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہے ہو، کوئی مشقت محسوس نہیں کر رہے ہو۔ لا تضامون یعنی انضمام سے ہے کہ لا تختلفون فی رؤیتہ، کہ تم اس کی رؤیت میں، اللہ رب العالمین کے دیدار میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی زحمت یا مزاحمہ، کوئی بھیڑ بھاڑ، کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، پوری دنیا، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کیسے دیکھے گی، کوئی یہ سوچ سکتا ہے اتنی بھیڑ میں کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟
تو ایسے ہی جیسے ہم پوری دنیا کے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، کسی کو چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کا دیدار جب کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو اس میں بھی کوئی پریشانی، کوئی مشقت کسی کو نہیں ہوگی۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ تم مغلوب نہ ہو علی صلاۃ، اس نماز پر جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو نماز ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے، تو فجر کی نماز میں تم مغلوب مت ہو جانا، غالب رہنا، یعنی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرنا، اور ایسے ہی وقبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے اس نماز پر تم مغلوب نہ آنا، بلکہ تم کو غالب رہنا ہے، غالب رہو گے تو تم نماز ادا کر پاؤ گے۔ ثم قرأ هذه الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ میں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آیت کریمہ میں خصوصی تاکید اس کی فرمائی کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو، تمہارے بس میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، تو تم مغلوب نہ آ جانا، تم کو غالب رہنا ہے ان دونوں نمازوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں۔ ان دو نمازوں کا ذکر کیوں آیا ہے بالخصوص دیگر نمازوں کے مقابلے میں؟ ان دو نمازوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ دو نمازوں کا جو وقت ہے، یہ وہی وقت ہے جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ رات والے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد میں، عصر کی نماز کے وقت، اور دن کے فرشتے جو دن میں اعمال کیا بندوں نے، ان اعمال کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت بھی جو فرشتے رات میں ڈیوٹی کیے ہیں وہ فرشتے اعمال لے کر جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے جن کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ فرشتے اس وقت آتے ہیں۔ تو فرشتے جس وقت آتے جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے نامہ اعمال میں، ان کے پاس جو نامہ اعمال کا رجسٹر رہتا ہے اس میں لکھ لیتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، نماز پڑھتے ہوئے پایا، جب میں گیا تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، جب میں آیا تو یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس طرح سے بندے کی حالت دونوں فرشتوں کے رجسٹر میں کیا لکھی جائے گی کہ یہ بندہ نماز پڑھتے ہوئے ملا، نماز پڑھتے ہوئے ہم اس کو چھوڑ کے آئے۔ تو اس طرح سے نماز کی حالت میں فرشتے اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں، نماز کی حالت میں پاتے ہیں۔ تو اس طرح سے شروعات بھی اچھی اور انتہا بھی اچھی، اختتام بھی اچھا، اس کے نامہ اعمال میں یہ اچھی چیزیں لکھی جاتی رہیں گی۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اس لیے ان دونوں نمازوں کا خصوصی ذکر آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دو نمازوں کا جو وقت ہے وہ مشکل وقت ہے، نیند کے غلبے کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں گے فجر کی نماز کا جو وقت رہتا ہے اس وقت نیند جو ہے بہت ہی میٹھی پیاری نیند آتی ہے، اور دل چاہتا ہے تھوڑا سا اور سو جاؤں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تھوڑا اور سو جا، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، اور اسی طرح اس کو سلا دیتا ہے، پھر تھپکے دے کے سلا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جماعت فوت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے مسلمان بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ نماز جو جتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ مشکل کام ہے فجر کی نماز کو ادا کرنا اس وقت ہے جس وقت دنیا کے اکثر لوگ سوئے رہتے، اس وقت کھڑے ہو کر آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، تو مشکل کام ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہی بھاری اجر و ثواب ہے۔ اس کی سنتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں، تو اس کے فرض کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو اس کے مقام پر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز کا جو وقت ہے، عصر کی نماز سے پہلے لوگ قیلولہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ بھی نیند کا وقت رہتا ہے۔ یا جو لوگ قیلولہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ کھانے کمانے میں ڈیوٹی پر رہتے ہیں، تو ڈیوٹی کے ختم ہونے کا وقت رہتا ہے، کام وغیرہ سے فارغ ہو کر انسان اس وقت تھکا ہوا رہتا ہے،
تو تھکا رہتا ہے، اس وقت نماز ادا کرنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں نمازوں کو، خصوصی دونوں نمازوں کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جو شخص تم میں سے استطاعت رکھے کہ وہ مغلوب نہ ہو، چاہیے کہ وہ ایسا کرے، یعنی ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کا خصوصی خیال رکھے گا، ان دونوں نمازوں کی خصوصی پابندی کرے گا، جنت میں، آخرت میں وہ دیدار الہی کا مستحق ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کا مستحق ہوگا، اسے رؤیت باری تعالیٰ نصیب ہوگی، اور رؤیت باری تعالیٰ جنت میں نصیب ہوگی، اس کا مطلب اس کے لیے جنت ملے گی۔ اس طرح سے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا جنتی لوگ دیدار کریں گے، اور دیدار کرنے میں انہیں کسی قسم کی کوئی مشقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث ہے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ انه سمعه يحدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ناس یا رسول اللہ انرى ربنا یوم القیامہ۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، انرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرۃ لیست فی صحابۃ قالوا لا قال هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس فی صحابۃ قالوا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی محسوس کرتے ہو؟ هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرہ، ظہر کے وقت، لیست فی صحابۃ، وہ سورج جو بدلیوں میں نہ ہو، سورج بدلیوں میں نہیں ہے، بالکل بغیر بدلی کے ہے، تو کیا سورج کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے تم لوگوں کو؟ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے؟ سب لوگ دیکھتے ہو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے؟ قالوا، لوگوں نے کہا کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی زحمہ نہیں ہوتی، کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کیا تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں؟ لیلۃ البدر کو، یعنی 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کیا تم لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی؟ لوگوں نے کہا لا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سب لوگ دیکھتے ہیں بغیر کسی بھیڑ بھاڑ کے، بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تضارون فی رؤیتہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تضارون فی رؤیتہ، اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، مگر اتنی ہی جیسے تم کو چاند اور سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ کہ چاند سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے دیدار میں جنتیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی کہ بھیڑ بھاڑ کی پوری دنیا شروع سے لے کر آخر تک ساری انسانیت وہاں ہوگی، تو کیسے دیکھیں گے؟ سب لوگ دیکھیں گے جیسے سب لوگ چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال بیان کی ہے کہ جیسے تم لوگ چاند کو دیکھتے ہو تو ایسے تم اللہ رب العالمین کو دیکھو گے، اس کے دیکھنے میں تمہیں جیسے یہاں دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے دیدار کرنے میں بھی تمہیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اس میں دیکھو اللہ رب العالمین کو تسبیح دیا چاند سے، تسبیح اس میں چاند سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیے، اللہ رب العالمین کو چاند سے تسبیح نہیں دیا، بلکہ آپ کے دنیا میں چاند کے دیکھنے کو اور آپ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو، آپ کے دیکھنے کو تسبیح دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو چاند سے تسبیح نہیں دیا ہے، بلکہ آپ کے دیکھنے کو رویت سے تسبیح دیا ہے۔ مرئی چیز جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو تسبیح نہیں دیا ہے،
بلکہ آپ کے دیکھنے کو تشبیہ دیا، جیسے اس کو تم دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کا دیدار یہ جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوگی، اور یہ چیز احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن پاک میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری آیت میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا کام کیا ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور مزید ان کے لیے اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اگلی حدیث ہے اس سلسلے میں، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد وحدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبة المعنى۔ امام صاحب نے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جو ہے دو سندوں سے روایت کی ہے، ایک موسیٰ بن اسماعیل کے واسطے سے، ایک عبید اللہ بن معاذ کے واسطے سے۔ دونوں آگے چل کے روایت کرتے ہیں یعلا ابن عطا سے، اور وہ روایت کرتے ہیں وکی سے، ان وکی ابن عدس قال موسیٰ ابن حدس۔ موسیٰ ہیں جو امام صاحب کے استاد موسیٰ بن اسماعیل، وہ کہتے ہیں وکی ابن حدس، اور عبید اللہ ابن معاذ کہتے ہیں وکی ابن عدس۔ عن ابی رزین قال موسیٰ العقیلی، موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں ابو رزین العقیلی۔ قال، ابو رزین العقیلی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اکلنا یرا ربہ؟ قال ابن معاذ مخلیا به یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ کیا ہم سب لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ کیا ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ ابن معاذ کی روایت میں اس طرح ہے کہ کیا ہم سب لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی پریشانی کے، کیا ہم سب لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ وما آیت ذلک فی خلقہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی کیا مثال ہے، کیا نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ دنیا میں کچھ اس کی مثال ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں آسانی سے؟ قال، آپ نے فرمایا یا ابا رزین الیس کلکم یری القمر، اے ابو رزین کیا تم سب لوگ چاند کو نہیں دیکھتے ہو؟ قال ابن معاذ لیلۃ البدر مخلیا به، ابن معاذ کی روایت میں اس طرح سے ہے الیس کلکم یری القمر لیلۃ البدر مخلیا به، کیا تم سب لوگ 14ویں رات کو چاند نہیں دیکھتے ہو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی حجاب کے؟ ثم اتفقا، پھر دونوں راوی آگے چل کے ایک جیسی روایت کرتے ہیں، قل، تو میں نے کہا بلا کیوں نہیں، ہم سب لوگ دیکھتے ہیں چاند کو بغیر کسی رکاوٹ کے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاللہ اعظم، اللہ تعالیٰ تو سب سے عظیم ہے۔ ابن معاذ کی روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں، قال فانما هو خلق من خلق اللہ، اور یہ چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں سے تو ایک مخلوق ہے۔ فاللہ اجل وعظم، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے۔ فاللہ اجل وعظم، اللہ رب العالمین کی ذات سب سے عظیم ہے، سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ، جب تم چاند کو دیکھ سکتے ہو بغیر کسی مشقت پریشانی کے، تو تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھو گے بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی پریشانی کے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار فرمائیں گے، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ ان احادیث کو یہاں پر ذکر کر کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان بدعتیوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان نہیں دیکھ سکتا، نہ قیامت کے دن دیکھے گا، نہ جنت میں دیکھے گا، اور نہ کہیں دیکھے گا۔ ان بدعتیوں نے جو یہ بات کہی تھی، جو عقیدہ پھیلایا تھا، ان بدعتیوں کا رد کیا تھا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو ذکر کر کے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار فرمائیں گے، اور دیدار کرنے میں ان کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے جب دیدار ہوگا تو انہیں اس سے سب سے زیادہ سکون، راحت اور خوشی ہوگی، اور یہ ان کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فی الرد علی الجہمیہ، باب ہے جہمیہ کے رد میں۔ اس باب سے پہلے، باب الرؤیہ سے پہلے بھی
جہمیہ کے رد میں ایک باب گزر چکا ہے۔ یہاں پر یہ جو باب ذکر کیا ہے یہ بعض نسخوں میں موجود ہے اور بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ جو احادیث یہاں پر مروی ہیں، یہ حدیثیں، یہ دو حدیثیں، ان کا تعلق رویت سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر بعض نساخ نے، بعض کاتبوں نے یہ باب یہاں بڑھا دیا ہے، یا یہ کہ یہ دو حدیثیں مؤخر ہو گئی ہیں۔ یہ دو حدیثیں اس باب سے پہلے باب الجہمیہ جو پیچھے گزرا ہے، باب الجہمیہ والمعتزلہ، اس باب کی حدیثیں ہیں جو کسی کاتب کی لکھنے کی وجہ سے غلطی سے ان سے یہ اس باب کے بعد میں لکھ دی گئی ہے۔ بہرحال ان دونوں حدیثوں میں جہمیہ پر رد ہے۔ جہمیہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے صفت ید کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے اور دیگر صفات کا انکار کرتے ہیں، ان صفات کا ان حدیث میں ذکر ہے۔ اس طرح سے امام صاحب نے جہمیہ بدعتیوں پر رد کیا ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن قال ابن الأله بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون۔ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسمانوں کو سمیٹ دے گا، لپیٹ دے گا۔ آسمان کتنی عظیم مخلوق ہے آسمان، اللہ رب العالمین آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ دے گا، ان کو طے کر دے گا، ان کو سمیٹ دے گا۔ پھر ثم یاخذہن بیدہ الیمنی، پھر اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی، دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ این الجبارون این المتکبرون، جبار لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ، ظلم اور قہر کرنے والے بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ کہاں ہیں آج؟ ثم یطوی الارضین، پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو سمیٹ دے گا۔ ثم یاخذہن، پھر ان زمینوں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ان کو قال ابن علا کہتے ہیں کہ بیدہ الاخری، اپنے دوسرے ہاتھ میں زمینوں کو پکڑ لے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این الجبارون، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والے متکبر لوگ، جبار لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ کہاں ہیں آج؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو نے دکھلائے گا کہ دنیا میں لوگ اپنے آپ کو، میں نے ان کو دنیا میں بادشاہ دی تھی تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، میں نے انہیں سلطنت اور حکومت دی تو اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھے۔ کہاں ہیں آج ایسے فرعون اور ایسے ظالم اور جابر بادشاہ؟ تو کوئی وہاں نہیں بولے گا ڈر کی وجہ سے۔ پھر اس حدیث کو یہاں پر مؤلف نے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت ید کا ذکر ہے۔ ید اللہ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ید کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ید ہے، یعنی ہاتھ ہیں۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کے تعلق سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت کے تعلق سے گفتگو کرنا بھی بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین کے جیسے شایان شان ہے، جیسے اس کی جلالت اور عظمت کے لائق اور مناسب ہیں، ویسے اس کے ہاتھ ہیں۔ ہم اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور نہیں گفتگو کریں گے اور نہ اس تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ، دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ، اس تعلق سے جو ہے یہاں پر بائیں ہاتھ ذکر نہیں ہوا، دائیں ہاتھ کا ذکر ہے۔ تو کوئی سوچے گا اللہ کا بائیں ہاتھ ہے، ہمارے اعتبار سے کہ یعنی یہ دائیں جانب، یہ بائیں جانب، اس اعتبار سے دائیں اور بائیں ہاتھ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ چونکہ ہم انسانوں میں جو دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا فرق ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، بائیں ہاتھ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے جو ہم کام کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔
دائیں ہاتھ سے ہم لکھ سکتے ہیں بائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے. دائیں ہاتھ سے ہم اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے نہیں کر پاتے ہیں. تو مطلب معلوم ہوا کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں کمزوری ہے، نقص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں اور ہر عیب سے پاک ہیں. تو جہت کے اعتبار سے مطلب یہ دایاں یہ بایاں، انسانی اعتبار سے باقی اللہ تعالیٰ کے سب ہاتھ جو ہے یعنی دائیں ہاتھ ہیں. اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا القانبی عن مالک عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرني فأغفر له. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ، ہر رات کو ہمارا رب نزول فرماتا ہے، اترتا ہے الی سماء الدنیا، آسمان دنیا تک. آسمان دنیا پہ اترتا ہے یا آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے. حین یبقی ثلث اللیل الاخر، جس وقت آخری ثلث لیل باقی بچتا ہے. رات کے جب ہم 3 حصے کریں، پہلا ثلث، دوسرا ثلث، تیسرا ثلث ہے، جو آخری ثلث ہے اس ثلث میں اللہ تعالیٰ جس وقت آخری ثلث باقی بچتا ہے فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ کو پکارے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب له، میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألونی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی طلب کرے، فاغفر له، میں اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں. تو یہاں پر آپ غور کریں گے اس نص میں، اس کے علاوہ دیگر نصوص میں غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے جو مجھ سے میرے نبی کے واسطے سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے ولیوں کے واسطے سے دعا کرے، کون ہے جو وسیلہ کے واسطے سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کرو. نہیں، بلکہ فرمایا کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے ڈائریکٹ، یعنی اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ مجھ سے مانگے، بیچ میں کسی کا واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ سے زیادہ قریب کرتا ہے. اور واسطہ وسیلہ لگانا ہے تو اللہ کو، اللہ کا واسطہ لگائیے، اللہ کی صفات اولیاء کا واسطہ لگائیے، اسماء الحسنہ کا واسطہ لگائیے. اللہ کو واسطہ لگانا ہے تو اللہ ہی کے اسماء الحسنہ کا واسطہ لگائیے، یہ سب سے بڑا واسطہ ہے، وسیلہ ہے. اور اگر آپ کو اور واسطہ وسیلہ لگانا ہے تو آپ کسی اپنے نیک عمل، جو آپ نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہے، اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل کا واسطہ اللہ کے پاس لگائیے. یا اللہ میں نے تیرے لیے یہ عمل کیا، یا اللہ اس عمل کو قبول کر کے میری فلاں پریشانی کو دور کر دے. تو اللہ کے لیے کیے ہوئے نیک اعمال کا واسطہ لگائیے. نیک اعمال وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، باقی دوسروں کے دکھاوے کے لیے جو عمل کیے رہتے ہیں وہ ریاکاری کے لیے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے. تو اللہ کے پاس واسطہ لگائیے ان اعمال کا جو آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں. اور تیسرے جائز واسطے وسیلے کی جو کسی میں وہ ہے کہ کسی نیک آدمی، کسی اللہ والے سے واسطہ لگوائیے، اس سے دعا کروائیے، جو نیک آدمی ہے، نیک آدمی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان سے واسطہ وسیلہ لگوائیے، مطلب ان کی دعا کا واسطہ وسیلہ. یہ 3 واسطے وسیلے جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی واسطہ وسیلہ جائز نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس حدیث پاک میں ینزل ربنا، ہمارا رب نزول فرماتا ہے، یہ صفت نزول ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے جڑی ہوئی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے نزول فرماتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ اترتا ہے، کیسے نزول کرتا ہے، اس تعلق سے گفتگو نہیں کرنی ہے، اس تعلق سے بات نہیں کرنی ہے. کیفیت مجہول ہے، نزول معروف ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. کیسے نازل ہوتا ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے اس کی مرضی، جیسے اس کی مشیت، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے ویسے وہ نزول فرماتا ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، ہم اس کو جان نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس کے تعلق سے گفتگو نہیں کریں گے.
اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول کب فرماتا ہے؟ جس وقت رات کا آخری حصہ باقی بچتا ہے۔ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں رات کا آخری حصہ رہتا ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں رات کا آخری حصہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس وقت نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کہیں نہ کہیں نزول بھی فرما سکتا ہے، عرش پر بھی رہ سکتا ہے، اور جیسے اس کی مرضی ویسے وہ رہ سکتا ہے۔ اس تعلق سے، کیفیت کے تعلق سے گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم انسان کے پاس اتنا دماغ کہاں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں؟ ہم اپنی ذات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کو، ہم اپنی آنکھوں میں غور کریں، یہ بینائی، یہ روشنائی کیسے ہے؟ آنکھ بند کر لو تو نظر نہیں آتا ہے، کہاں سے وہ روشنائی بند ہو گئی؟ کھول لو تو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ چیز دیکھتی کیسے ہے؟ یہ کان میں سنائی دیتا ہے، یہ سنتا کیسے ہے؟ اس کی باریکیاں وہ ہم خود اپنے نفسوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں اتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم خود اپنے نفس کو، اپنی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بس جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا ہے اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اتنا ہی سمجھنا ہے، اس سے زیادہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے، اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عجیب بات ہے، کچھ لوگ جو ہے جتنا ذکر ہے اتنا بھی نہیں مانتے، اس کا بھی انکار کر دیتے، اور کچھ لوگ اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، جتنا ذکر ہے اس سے بھی زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ تو یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اتنی ہی گفتگو کرنی ہے جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اتنا ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے، اس سے آگے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات قرآن و حدیث میں مذکور ہیں ان تمام صفات پر ہمیں ایمان لانا ہے، جیسے ان کا ذکر آیا ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تمثیل کے، اور بغیر کسی کیفیت کے، ان تمام صفات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔